الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حضرات، آج بتاریخ 19 جون 2008 بروز جمعرات ہم آپ کا اس عظیم الشان آڈیٹوریم میں، جو کہ سماحت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کرام کی طرف منسوب ہے، خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کی اس تشریف آوری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. حضرات، آج کی یہ نشست جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور المکتب التعاونی للدعوہ والارشاد وتوعیۃ الجالیات شرق جدہ کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے. اللہ رب العالمین ان اداروں کو اور ان اداروں کے ذمہ داران کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس بابرکت شام میں انشاء اللہ تعالی 2 تقاریر ہوں گی. پہلی تقریر کا عنوان 4 امام ہیں، جسے ہم شیخ یاسر جابری حفظ اللہ سے سنیں گے، اور دوسری تقریر شرک کے دروازوں کے عنوان پر ہمارے مہمان خطیب شیخ جناب قاری خلیل الرحمان صاحب موجود ہیں، ان سے انشاءاللہ سنا جائے گا. آج جن عناوین پر ہم یہاں تقاریر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. گزشتہ ہفتے اردو نیوز میں ایسے کئی مضامین شائع ہوئے جن میں جن کی وجہ سے عوام الناس میں بے چینی سی پھیل گئی ہے. ہم نے الحمدللہ ان مضامین کا تعاقب بھی کیا ہے، اور وہ آنے والے کل انشاءاللہ تعالی شاید شائع ہوگا. لیکن اس حساس موضوع کو 4 امام 4 مذاہب یا تقلید واجب ہے، اس حساس موضوع کو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی شخصیت سے اس پر گفتگو کی درخواست کی جائے جس نے اپنی عمر کے 4-5 سال مدینہ یونیورسٹی میں اسی خاص ٹاپک پر صرف کیے ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ فضیلت شیخ یاسر جابری کی طرف ہے. فضیلت شیخ یاسر جابری نے خاص طور پر ان ائمہ کی جو زندگی ہے ان کے اوپر یا ان کی کاوشوں کے اوپر یا ان کے مذاہب کے اوپر 4 سال اپنی زندگی کے قیمتی الحمدللہ صرف کیے ہیں. اللہ رب العالمین شیخ کے عمل اور علم میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہم اس سے الحمدللہ شیخ سے یہاں جدہ میں مستفید ہوتے رہتے ہیں. اسی لیے بغیر کسی تعارف کے، بغیر کسی تمہیدی مزید کلمات کے میں شیخ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور 4 امام کے موضوع پر ہمیں اپنے خطاب سے مستفید فرمائیں. فلیتفضل فضیلۃ الشیخ یاسر الجابری. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا صح الحديث فهو مذهبي. ذكر هذا القول ابن عابدين في الحاشية. وقال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى إنما أنا بشر أخطي وأصيب فانظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. ذكر هذا القول ابن عبد البر في الجامع. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة من رسول الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد. ذكر هذا القول الحافظ ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لا تقلدني ولا تقلدن مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا. ذكر هذا القول ابن القيم رحمه الله في الأعلام. وقال الإمام محمد رحمه الله في كتابه المؤطأ أو مؤطأ أما أبو حنيفة رحمه الله فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة. وأما في قولنا فإن الإمام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو ويحول رداءه أو كما قال رحمه الله. قابل احترام فضيلة الشيخ مهمان خصوصي فضيلة الشیخ قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ، اس کے علاوہ دیگر علماء کرام اور حفاظ عظام و معزز سامعین، برادران اسلام، اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچے، سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اس کی حمد اور اس کی بڑائی بیان کرتا ہوں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف دنیا میں ہم کو پیدا کیا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری اور ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد بے پناہ بے حد و حساب درود و سلام ہو پیارے نبی رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری رسول اور نبی بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، مفسر قرآن بنا کر دین کو مکمل کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے بعد معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے سامنے بھائی محمد عاقل نے موضوع کی وضاحت کی، 4 امام الائمۃ الاربعہ، یہ آج کی میری اس تقریر کا موضوع ہے۔ موضوع کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے لیے کافی زیادہ وقت دیا جائے اور باتوں کو تفصیل کے ساتھ مدلل طریقے سے بتایا جائے، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں وقت کیا ہو رہا ہے، اور اصل ہم جو آئے ہیں، بالخصوص میں اپنے بارے میں کہوں کہ میں آیا ہوں مہمان خصوصی فضیلت الشیخ قاری خلیل الرحمن، جن کو میں کیسٹوں میں سنتا تھا، آج میں بالمشافہ ان سے سننے کے لیے یہاں پر تشریف لایا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو پاک اور خالص کرے اور اہل علم کے علم سے مستفید ہونے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ میں انشاءاللہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے اس موضوع کو سمیٹ کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو کامیاب کرے۔ اس کے بعد جو اصل ترین آج کی تقریر ہے وہ شیخ محترم قاری خلیل الرحمن حفظہ اللہ صاحب کی ہے۔ انشاءاللہ ان سے ہم شرک کے دروازے، جو کہ بہت زیادہ اہم ترین موضوع ہے، اس کو ہم تفصیل سے سنیں گے، تو ان کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ مختصر اپنی باتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ سے گزارش ہے کہ موضوع بڑا حساس ہے، لہذا پوری توجہ دے کر میری تقریر کو آپ سماعت فرمائیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں کوئی خطیب یا مقرر یا
علامہ یا فضلۃ الشیخ نے ایک طالب علم یہ بھائی محمد عاقل کی محبت تھی کہ انہوں نے کچھ الفاظ زیادہ کہے میرے بارے میں، وگرنہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، ابھی دینی درسگاہ سے نکل کر آپ کی خدمت میں آیا ہوں، تو جو بھی باتیں ہم نے لی ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں سیکھی ہیں وہ اس موضوع سے جڑی ہوئی جو باتیں ہیں اس کو آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں سے شروع ہے تقریر، ذرا توجہ سے ایک ایک جملے کو ایک ایک لفظ کو سنیں۔ میں آسان اردو میں آپ کو اپنی موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، لیکن میری تقریر کو سننے سے پہلے ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ ذہنوں کو خالی کر دیں، ذہنوں کو بالکل خالی کریں، اور آپ کا چھوٹا بھائی انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے جو بھی باتیں حق صحیح باتیں رکھے گا آپ اس کو بصر و چشم قبول کر لیں، تعصب عنصریہ کو ترک کر دیں، خالی ذہن لے کر بیٹھیں تاکہ باتیں سمجھ میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک دین چنا، اس دین کا نام اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وہ دین اتارا اور ہم کو اس بات کا حکم اس نے دیا کہ ہم اس اسلام کو اپنائیں اور اس اسلام پر ایمان لائیں اور اس کو قبول کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں اس موضوع پر دلیل ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور بھی اس کے علاوہ دیگر آیت ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ اسلام پر چلنا ضروری ہے، اسلام پر چل کر اسلام کے مطابق جو عمل کیا جائے گا وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ اب اس اسلام کو لے کر کون آئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ میں جن کی ولادت، اس کے بعد ہجرت، پھر مدینہ میں جن کی وفات طیبہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی علیہ السلام نے مکی اور مدنی زندگی میں اپنے ان دو دور میں اللہ کا پیغام مکمل پہنچا دیا، جیسا کہ اللہ کا حکم تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو اتارا جا رہا ہے اس کو پہنچا دیجیے نبی محمد۔ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو مقصد رسالت کا جو تھا اس کو آپ پورا نہیں کریں۔ چنانچہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جو اتارا وہ قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ اللہ نے صرف قرآن نہیں اتارا بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث بھی اتاری اللہ نے۔ پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث فرماتے ہیں، الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو خبردار مجھے قرآن اور قرآن کے جیسی چیز دی گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خبر دی اس آیت کریمہ میں، یہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی خواہشات کی بنا پر نہیں بلکہ وحی کی جاتی ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں۔ آپ حدیث سے اٹھائیں، واقعات اٹھا کر دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات آپ کو نظر آئیں گے جہاں پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی اترتی تھی، اس کے بعد نبی علیہ السلام لوگوں کو مسئلے بتاتے تھے۔ جیسے کہ واقعہ جرانہ کے مقام پر ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ کیا زعفران اس کے کپڑے پر لگا ہوا تھا کہ کیا میں اس پر احرام باندھوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جواب نہیں دیا، خاموش رہے۔ وہی اتری، جیسا کہ صحابی کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ وہاں موجود تھے، وہی آئی، وہی کے ذریعے آپ کو پیغام ملا، حکم ملا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کہاں ہے وہ جو پوچھ رہا تھا سوال؟ اس کو نبی علیہ السلام نے بلایا اور کہا کہ زعفران کو مٹا دینا، اور اس کو حدیث بیان کی۔ نبی علیہ السلام وحی کے بعد حدیث بیان کی۔ یہ ایک واقعہ دلیل ہے سمجھنے کے لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی اتاری گئی ہیں۔ تو دو وحی، جیسے فرمایا کہ وحی ایک کتاب اللہ منزل من اللہ کی کتاب، دوسری پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث۔ دین نام ہے دو چیزوں کا، ان دونوں کو کیسے سمجھنا ہے صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، اور میری پچھلی تقریر اسی جگہ پر آپ کو یاد ہوگی اسی پورے موضوع پر تھی کہ کیسے ہم قرآن حدیث کو سمجھے، منہج فہم کیا ہونا چاہیے۔ تو قرآن اور حدیث مرجع ہے، دین قرآن میں ملے گا، حدیث میں ملے گا۔ اور کیسے سمجھیں گے اللہ کی کتاب کو یا نبی علیہ السلام کی حدیث کو، جیسے صحابہ نے سمجھا۔ اس کی دلیل قرآن کی وہ تین آیتیں جو پچھلی تقریر میں میں نے بیان کی، اور نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث، اور اس کے علاوہ عقلی دلیلیں جو اس تقریر میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ برادران اسلام، یہ ہے اللہ کا دین، اور اللہ کا حکم ہمارے لیے کیا ہے کہ اس دین پر عمل کرو، جیسا کہ سورہ اعراف کی 30ویں آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ بڑی پیاری آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اتباع کرو، فالو کرو، پیروی کرو، کس کی؟ اللہ، ما انزل الیکم من
ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو چیز اتاری گئی ہے، کیا ہے وہ چیز؟ قرآن اور حدیث، خالی قرآن نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث، لیبین لکم ما نزل الیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چیز اتاری گئی تو اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اس کے علاوہ دوسری چیز کی پیروی مت کرو۔ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ آیت پر غور کریں، ایک چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، دوسری چیز سے منع کیا جا رہا ہے۔ حکم اس بات کا ہے کہ جو اتارا گیا ہے، جو اتاری جا چکی ہے چیز وحی، اس پر عمل کرو، اس کو فالو کرو، اور جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ ہے اس کے علاوہ کسی چیز پر عمل کرنے سے۔ تو برادران اسلام، یہ ہے کھرا سیدھا سادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، جس کو صحابہ سمجھے، اس پر انہوں نے عمل کیا، سمجھ کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا۔ علامہ ابن حزم اور دیگر علماء کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، اس آیت کی روشنی میں اور دیگر آیتوں کی روشنی میں۔ صحابہ کو جنت کیسے ملی؟ صحابہ کامیاب ہوئے، صحابہ کی تعریف قرآن میں موجود اس لیے کہ انہوں نے اس پر عمل کیا، قرآن اور حدیث پر سمجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھیے صحابہ کی زندگی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور دیگر عشرہ مبشرہ وغیرہ، مہاجرین و انصار، ان کا عمل کیا تھا؟ ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا دین، ان کی تجارت، ان کی لین دین، ان کی شادی بیاہ، ان کے معاملات، ان کی عبادتیں، ان کی بیت کیا تھی، کیسے، کس کو دیکھ کر کرتے؟ اللہ کی کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سمجھ کر وہ لوگ عمل کرتے ہیں، یہی تھا نا دین۔ ائمہ تو بعد میں آئے ہیں نا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے تو سب سے پہلے یہ سیکھ لیجیے، یہ جان لیجیے کہ ائمہ کا دور تابعین کے بعد کا دور ہے۔ طب تابعین کی شروعات ہوتی ہے پہلے امام ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کا دور شروع ہوا، اس کے بعد 3 اور امام آئے، اس سے پہلے نہیں۔ صحابہ کا عمل کیا تھا؟ ان کا دین کیسے تھا؟ وہ کامیاب ہو گئے، ناچیز نجات پا گئے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اس بات کا ہم کو حکم دیا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، لیکن رسول اللہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد جو آئے گا دین میں بڑا اختلاف دکھے گا۔ کیا کرنا ہے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم میرے طریقے کو اور میرے خلفاء، کون ہے خلفاء؟ صحابہ، میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ عربی کے الفاظ بول کرے علیکم کافی تھا سمجھانے کے، نبی اسلام نے دوسرا نام استعمال کیا تمسکو، تیسرا کا ابو علیہ النواجذ، جبڑوں پر جیسے کسی مضبوط چیز کو توڑنے یا استعمال مضبوط چیز کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جبڑوں کو، نبی اسلام نے نواجذ کا لفظ استعمال کیا۔ 3 الفاظ علیکم، تمسکو، ابو، مضبوطی کے ساتھ، جب اختلاف ہو تو مضبوطی کے ساتھ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرنا تھامے رکھنا۔ اس کے بعد اور حدیث بیان کی کہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور اس کا ٹھکانہ جیسا کہ آپ خطبات سے سنتے رہتے ہیں۔ تو برادر انسان اس پر وہ لوگ عمل کیا اور کامیاب ہو گئے، کوئی نسبتیں نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، مسئلہ معلوم نہیں ہوتا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دادی آتی ہے، آ کر پوچھتی ہے کہ میرے پوتے کے مارنے سے، پوترے کے، ہماری اردو کے حساب سے پوترے کے، فصیح اردو پوتا، بیٹے کا بیٹا، اس کے مال میں مجھے دادی کو کتنا حصہ ملے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حدیث نہیں معلوم، جاتے ہیں، صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، پوچھتے ہیں کہ کسی کو معلوم ہے حدیث مسئلہ کہ دادی کو پوتے کے مال میں کتنا حصہ ملے گا؟ مغیرہ بن شعبہ صحابی کا نام رضی اللہ عنہ، وہ حدیث جانتے تھے مسئلہ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہے پیارے نبی علیہ السلام نے اعطاہ الثلث، چھٹا حصہ دیا، پورے مال کا چھٹا حصہ دادی کو اپنے بھی سن دیا۔ وہ جاتے ہیں مسئلہ بتاتے تھے اسے، تو ایسا نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر عمل، اللہ کی کتاب پر عمل، نبی علیہ السلام کی حدیثوں پر عمل ان کا تھا، وہ کامیاب ہو گئے، دور ختم ہو گیا۔ اور اسی دور کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا، اس کے بعد کے لوگوں کا، اس کے بعد کے لوگوں کا۔ پیارے نبی اسلام کا دور، قرون ثلاثہ جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرن اول نبی اسلام کا دور، اس کے بعد صحابہ کا دور، پھر تابعین کا۔ ان کا عمل کیا تھا؟
تابعین کا عمل کیا تھا؟ تابعین دین کس سے سیکھے؟ صحابہ سے سیکھے. صحابہ سے انہوں نے قرآن کو سمجھا، صحابہ سے انہوں نے حدیثوں کو سمجھا اور عمل کیا. نسبتیں بھی نہیں تھیں یہاں، چیک کیجیے. کوئی تابعی کو لا کر بتائیے مجھے کسی کتاب میں کہ انہوں نے کسی صحابی کی طرف اپنی نسبت کی ہو. نہیں تھی نسبت. بہت باتیں ہیں، جوڑ کر بنا نہیں ہوا. توجہ دیجیے. تو تابعین کا دین، ان کا عمل، ان کی عبادت، ان کی زندگی کیسے گزری ہے؟ صحابہ سے انہوں نے اسلام کو سمجھا، اس پر انہوں نے عمل کیا، کامیاب ہو. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ جیسے جلیل القدر تابعین دنیا میں آئے، اللہ سے ڈرنے والے، عبادت کرنے. ان کی نماز کا طریقہ کیا تھا؟ وہ کیسے روزہ رکھتے تھے؟ وہ تجارت کیسے کرتے تھے؟ شادی بیاہ میں ان کا عمل کیا رہا؟ یہ سارے مسائل ایک ہی جواب ہے. صحابہ سے جو دین انہوں نے سیکھا تھا، کتاب اور سنت، اس پر ان کا عمل تھا. صحابہ نے کس سے سنا؟ دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے. تابعین کامیاب ہو گئے. اس کے بعد دور آیا ائمہ کا. سب سے پہلے امام آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کون بھی؟ نعمان ابن ثابت، جن کا نام، جن کی کنیت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش اور 150 ہجری میں تقریباً حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوگی. کون بھی یہ امام؟ عراق میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور انہوں نے قرآن سیکھا، علم سیکھا، تفسیر کا علم، حدیث کا، فقہ کا، مشہور فقیہ ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان کے بارے میں الناس عیال علی فقہ ابو حنیفہ او کما قال رحمہ اللہ. کہتے ہیں سب کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو ضرورت ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. مشہور فقیہ، عالم دین اپنے زمانے کے آئے ہیں. انہوں نے حدیثیں لی، جتنی حدیثیں ان کو ملی صحابہ کے ذریعے. وہ صحابہ جو حجاز سے، مکہ مدینہ سے کہاں گئے ہیں؟ عراق گئے، کیونکہ یہ عراق میں رہے ہیں. کون؟ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دیکھیے کتنے اللہ والے اور کتنا اللہ کا ڈر ان کے دل میں تھا. انہوں نے عمل کیا. ایک مجتہد امام گزرے ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام. کوئی یہ نہ سمجھے کہ نہیں یہ امام نہیں گزرے ہیں، ان کو ہم نہیں مانیں گے، ان کے بارے میں برا بلا نہ کہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے زیادہ ہم دین نہیں جانتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب رفع الملام عن ائمۃ الاعلام میں تعریف کی ہے اور ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں ائمہ کے بارے میں یا غلط بیانی کرتے ہیں، ان کی تردید کی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ. اور آج تک سلفی علماء کا یہ حال ہے کہ وہ تردید کرتے ہیں، برا بلا نہیں کہتے ہیں، بلکہ حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو حدیثیں آتی، وقت کے عالم ہے. آپ کو معلوم ہے محلے میں حافظ صاحب سے آپ کو ذرا پوچھتے ہیں، محلے میں کوئی مولوی ہو جو طالب علم ہو کسی دینی ادارے کا، تو مسئلہ پوچھتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ بیٹا تم مدرسے میں پڑھتے ہو، بتاؤ یہ کیسے کرنا ہے. تو یہی حال وہاں تھا. عراق کے لوگ جو مسلمان تھے وہ اپنے سب سے زیادہ جاننے والے، اپنے سے زیادہ جاننے والے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاتے، ان سے مسئلہ پوچھتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو حدیثیں ملی اس حدیث کی روشنی میں وہ فتویٰ دیتے. جو حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک نہیں پہنچی وہ وہاں اجتہاد کرتے تھے. سوال، کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک کوئی حدیث نہ پہنچی ہو؟ بالکل. میں شروع میں اشارہ کر دیا، مسئلہ سمجھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری حدیثیں نہیں معلوم تھی. مسئلے کو سمجھیں. حضرت عمر کو ساری حدیثیں نہیں معلوم تھی. ابو بکر کی ابھی مثال دی میں نے، ایک دادی اپنا حصہ مانگنے کے لیے آئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حدیث نہیں معلوم، لیکن دوسرے صحابی کو معلوم ہے. کون ہے وہ؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. انہوں نے مسئلہ بتایا، انہوں نے جواب دے دیا. عمر بن خطاب کے بارے میں پڑھ کر دیکھیے سیرت. کہتے ہیں میں اور میرے انصاری ساتھی ہم دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ایک دن میں چاہوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سنوں گا اور دوسرے دن میں اپنے کاروباری مسائل میں الجھ جاؤں گا. میں کاروبار میں اپنے جو تجارتی مسائل ہیں اس میں لگ جاؤں گا. اے میرے انصاری ساتھی تم جانا اور دین سیکھنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں لینا. چپ دو حدیثیں لوگ جو سیکھو گے وہ مجھے بتانا اور میں جو سیکھوں وہ تم کو بتاؤں گا. ایسے ہم باری باری کر لیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں مشہور ہے. آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے سب سے زیادہ نام کس صحابی کا آپ کو ملتا ہے؟ جی ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ، عن ابی ہریرہ، قال ابو ہریرہ، عن ابی ہریرہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ وقت رہے، چنانچہ ان سے سب سے زیادہ حدیث روایت. لیکن ایسا نہیں ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت میں کہ آپ نے کوئی حدیث بیان کی ہو اور کسی صحابی نے نہ سنی ہو. ایسا نہیں ہوا. کوئی نہ کوئی صحابی ضرور ہو. تو صحابہ کے پاس علم تھا، لیکن ایسا نہیں کہ ایک ابو بکر صدیق کے پاس ساری حدیثیں معلوم ہو، کوئی ایک حدیث بھی چھوٹ گئی ہو ان سے. ایسا نہیں. ایسے ہوا جیسے ابھی واقعہ میں نے کیا. عمر بن خطاب کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک آدمی آتا ہے، ان کے پاس سلام کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں مشغول تھے، سلام کرتا ہے
جواب نہیں ملتا ہے، آنے کی اجازت نہیں ملتی ہے، دوبارہ اس کو سلام کیا، پھر بھی اجازت نہیں ملی، تیسری مرتبہ اس نے سلام کیا اور جب اجازت نہیں ملی تو وہاں سے جانے لگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوڑ کر واپس آئے، کہہ رہے کیوں جا رہے ہو تم؟ تو اس نے فوراً حدیث پیش کر دی، کہا کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کسی کے گھر پہ جاؤ 3 مرتبہ سلام کرو، اجازت لو، اجازت سے ملے تو اندر داخل ہو جانا ورنہ واپس۔ کہا کہ یہ کہاں سنی تم نے حدیث، بتاؤ مجھے۔ اب عمر کو نہیں معلوم ہے، ابھی اس وقت تک نہیں معلوم عمر بن خطاب۔ کہا کہ تمہاری ایک بچہ بھی جانتا ہے حدیث۔ اس کے بعد وہ گئے، تحقیق کی اور اپنے بھائی کو یہ کہہ کر چھوڑا کہ میں نے تم کو جھوٹا نہیں سمجھا، لوگ احتیاط کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے، ایسے نہیں کہ منہ کھول کر بولے حدیث پہ ایسا ہے رسول نے فرما دیا، نہیں، چیک کرے پھر واقعی پتا ہو تو بولے ورنہ نہیں بولے، کیونکہ رسول کی وعید ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار۔ رسول کی حدیث ہے کہ جو جھوٹ باندھے مجھ پر، اور ایک روایت اس روایت کی وضاحت کرتی ہے جس میں یہ الفاظ ہے معلم اقل ہو، ایسی بات کہتا ہے جو میں نے نہیں کہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈالے۔ لہٰذا حضرت عمر کو نہیں معلوم چاہیے 3 مرتبہ سلام کرنے کی، بعد میں معلوم ہو گئے۔ برادران اسلام، ابو بکر عمر کون؟ خلفاء، صحابہ، عشرہ مبشرہ اور مدینہ میں رہنے والے صحابہ، ان کو جب کوئی حدیث نہیں معلوم تھی تو کیا یہ پاسبل نہیں ہے، کیا اس کا امکان نہیں ہے کہ عراق میں رہنے والے بہت بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ حدیثیں نہ معلوم ہو؟ پاسبلٹی ہے، مسئلہ سمجھنا گیا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی مسئلہ آتا تو وہ حدیث دیکھتے، قرآن کی آیت، قرآن کی آیت حدیث ان کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن کیسے سمجھیں گے؟ حدیث کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے، تو حدیث نہیں معلوم ہوتی تو وہ اجتہاد کرتے، اجتہاد کی کوشش کرتے۔ عام اسلامی مزاج کیا ہے؟ عام آیتوں اور عام وہ حدیثیں جو ان تک پہنچی تھی اس کی روشنی میں وہ اپنے اجتہاد کی بیس پر فتوا دیتے۔ اور غور سے سنیے اس مسئلے کو، اہل علم جانتے اچھی طریقے سے، الاجتہاد مع النص، نص کی روشنی میں اجتہاد نہیں ہوگا، یعنی جو مجتہد اجتہاد کر کے مسئلے کا جواب دیتے ہیں یہ کب دیں گے؟ جب ان کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو۔ حدیث پہنچے تو کس کی روشنی میں جواب دیں گے؟ حدیث کی۔ تو حدیث نہیں پہنچنے کی صورت میں ہوگا، اسی لیے علماء نے قاعدہ بنایا، اصولی قاعدہ کہا الاجتہاد مع النص، نص موجود ہو آیت یا واضح حدیث پھر اجتہاد ہی کر سکتا ہے۔ اب نص موجود نہیں ہے، امام ابو حنیفہ اجتہاد کرتے اور اپنے اجتہاد کی بیس پر فتوا دیتے تھے۔ دیکھو میں یہ اجتہاد کر رہا ہوں، مثال کے طور پر نبی علیہ السلام نے رسول الدین کے سلسلے میں جو احادیث سے اجتہاد کیا، حدیثیں نہیں پہنچی ہیں، بتاؤ میں آپ کو دلائل کی روشنی۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، شروع میں تو اللہ اکبر کہنا ہے وہ حدیث، اس کے بعد نہیں کریں گے اللہ رسول الدین۔ استسقاء جانتے ہیں آپ، بارش طلبی کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھی ہوگی آپ نے، بارش نہ ہو تو لوگ نماز پڑھتے، اس کا نام ہے صلاۃ استسقاء، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک صلاۃ والی حدیث نہیں پہنچی تھی۔ اب عام مسئلے تھے، معلوم سے آئے تھے کہ مشکل ہو تو دعا کرنے میں، تو انہوں نے کیا کیا؟ استسقاء کا جب بھی مسئلہ ہوتا، بارش نہیں ہوتی، وہ کہتے دعائیں کرو۔ ان کا یہ فتوا تھا کہ نماز نہیں ہوگی صلاۃ استسقاء، کیونکہ نہیں ملی حدیث۔ فتوا کیا دیا انہوں نے؟ دعائیں کرو، مشکل ہے، بارش نہیں ہو رہی نا، اللہ سے مانگو۔ امن یجیب المضطر اذا دعا وقال ربكم ادعوني استجب لكم اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة۔ یہ عام جو نصوص ہے اس کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مشکل ہے، قوم کی بڑی پریشانی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا اللہ سے مانگیں۔ تو حدیث نہیں ہونے کی سلسلے میں فتوا دے دیا اجتہاد پر۔ اس کے بعد دیکھ سے ان کا خوف، اللہ کا ڈر، وہ بری ہیں، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان کے اقوال کو نقل کر دیا۔ اللہ قیامت کے دن نہیں پکڑے جائیں گے کہ تم نے کیسے یہ فتوا دیا، کیسے اجتہاد کیا۔ وہ مجتہد تھے اور اجتہاد انہوں نے کیا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بتا دیا۔ اور اس سے پہلے اجتہاد والی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کرو، پیارے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے، فرمایا اگر مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کب ہوگا؟ جب حدیث نہ پہنچے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَإِنْ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ أو كما قال رسول اللہ۔ اگر اس کا اجتہاد اس حدیث کی روشنی میں صحیح نکل جائے جو حدیث نہ پہنچی ہو تو اس کو ڈبل نے کیا، 2 نے کیا، ایک حق سے مل گیا اجتہاد اور دوسرا اجتہاد کیا، 2 نے کیا۔ اگر اجتہاد غلط نکل گیا بصورت دیگر، یعنی وہ حدیث جو نہیں پہنچی امام تک، ان کا اجتہاد اس حدیث کے خلاف ہو گیا، تب کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا اجتہاد کا اجر تو ضرور ملے گا، وہ غلطی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ واضح ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اجتہاد کیا اور ساتھ میں کیا کہا اور کیوں کہا، سنیے ان کے کچھ اقوال۔ سب سے پہلا قول، حافظ ابن عابدین اپنی کتاب حاشیہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول، بہت پیارا قول،
بیان کرتے ہیں، اس قول کو سنیے اور سمجھیے، اصلی حنفی معلوم ہو جائے گا. اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب حدیث صحیح ہو جائے وہ میرا مذہب ہے، مسلک ہے. حدیث صحیح ہو جائے، جو صحیح حدیث پہنچ جائے سمجھ لو وہی میرا مسلک ہے. بتائیے میں اگر کہوں تو غلط نہیں، شیخ صاحب موجود ہیں، اگر غلط بولوں تو وہ میری اصلاح کر دیں، نشاندہی کر دیں، جزاک اللہ خیر. اصلی حنفی آج وہ ہے جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتا ہے. نسبت نہ کرے الگ بات ہے، نسبت کرنی بھی نہیں، لیکن اصلی یہی ہے، کیونکہ امام کا قول یہی ہے. دیکھیے کہاں ہے یہ قول. دوسرا قول فرماتے ہیں، دوسرا قول لا يحل لأحد ان يأخذ بقولنا ما لم يعلم من اين اخذنا. یہ قول ابن عبد البر نے اپنی کتاب الانتقاء میں نقل کیا ہے. فرماتے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی آدمی کے لیے حلال نہیں ہے، امام کے قول ہے جو نقل کیے گئے ہیں، کسی آدمی کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے کہ وہ میرے قول کو لے لے، میرے فتوے کو، میرے مسئلے کو. کب تک؟ جب تک اس کو یہ پتا نہ ہو کہ میں نے کہاں سے بیان کیا ہے. کہاں ہے محبت کرنے والے، نسبتیں کرنے والے میرے بھائی؟ بتائیے. اللہ کی کوئی خطرہ نہیں، مسئلہ سمجھنا ہے. دل میں نے شروع میں کہا ذہن کو صاف رکھنا. ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، سمجھ الگ ہے، طریقے الگ ہو گئے ہیں، ان طریقوں کو ایک کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایک ہی صورت میں ہو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی جائے. آؤ اللہ کی کتاب کی طرف، آؤ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف، سمجھیں گے اس کو، ان دو چیزوں کو ویسے جیسے صحابہ کی جماعت نے سمجھا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں حرام، جائز نہیں ہے، لا یحل کرتے، حلال نہیں ہے. میری فتوے پر، میرے مسئلے پر عمل کرے جب تک کہ اس کو یہ پتا نہ ہو کہ میں نے کہاں سے بیان کیا. اللہ اکبر، یہ ہے تقویٰ. تیسرا قول ان کا سنیے. ان کے ایک شاگرد ابو یوسف ہے، جانتے ہیں، مشہور. ان کا نام کیا تھا؟ یعقوب. وہ کیا کرتے تھے؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو مسئلے وہ رائے کی بیس پہ بتاتے تھے، آپ اشتہاد کرتے تھے، فوراً لکھتے تھے. تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ ویحک یا یعقوب، اے یعقوب تمہاری بربادی ہو. ویحک کے لفظ استعمال کیا؟ کیا ہو گیا؟ تمہاری خرابی ہو. لا تکتب کل ما تسمع منی، مجھ سے جو بھی سنو وہ مت لکھو، مجھ سے جو بھی سنو وہ مت لکھو. کیوں؟ فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. اس لیے کہ مجھے ایک رائے سمجھ میں آتی ہے، اس کی بیس پر میں فتویٰ دے دیتا ہوں. کل مجھے وہ رائے صحیح سمجھ میں نہیں آتی، ایک دوسری رائے اچھی لکھتی ہے، میں وہ دوسری رائے پر فتویٰ دیتا ہوں، اور تب تم تیسری رائے پر فتویٰ دیتا ہوں. لہٰذا تم میری آراء کو جمع نہ کر دینا کہ لوگ مسلک میں بنا دینا. اللہ یہ ہے امام کا قول، امام کا ڈر. برادر اسلامی بابا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، اور ان اقوال کو نقل کیا گیا ہے، بات ذہن میں رکھیں. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی کوئی کتاب موجود ہو. ان کے اقوال کو ان کے شاگردوں نے، ان میں مشہور امام ابو محمد جن کی کتاب موطا ہے، اور امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے، ان دونوں نے ان کے مسلک کو، ان کے اقوال کو پھیلایا ہے، جو کتابوں میں آج آپ کو نظر آتی ہے. ورنہ چیک کریں تو کوئی ایک ایسی کتاب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے کہ نسبتاً کہ انہوں نے لکھی ہو. ایک کتاب کی طرف نسبت کی گئی ہے، تحقیق کے بعد پتہ چلا ہے کہ وہ بھی نبی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے درج کی. بہرحال اپنے وقت کے بڑے امام، بڑے اللہ والے، بڑے اچھے عالم گزرے ہیں، اور ان کا یہ تقویٰ، ان کا خوف ہے کہ انہوں نے لوگوں سے یہ کہہ دیا کہ صحیح حدیث میرا مسلک ہے، میری رائے پر عمل مت کرنا، اور میری رائے پر عمل کرتے ہوئے تم ان چیزوں کو نوٹ مت کرنا. نوٹ کرنے سے بھی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منع کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ کسی آدمی کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے میری بات پر عمل کرنا جب تک وہ میرے ماخذ کو نہیں دیکھے کہ میں کہاں سے لے کر مسئلے کو بتا رہا ہوں. اس سے ان کا خوف ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو غور کیجیے، کیونکہ ان کو ماننے والے بھی کافی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے جو بتا دیا وہی آخری لکیر ہے، آخری بات ہے. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی کچھ ایک دو قول آپ کے سامنے میں پیش کروں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں انما انا بشر اخطئ واصیب. سنو، بے شک میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں، میں غلطی بھی کرتا ہوں، میں صحیح بات بھی بتاتا ہوں. لہذا فانظروا فی رأیی، میری رائے پر غور کرو. میری رائے، میرا فتویٰ، میرا مسئلہ اگر کتاب و سنت سے مل جائے، موافقت کرے، تو ایسی صورت میں میری بات پر عمل کرنا، کیونکہ تو اصل عمل قرآن حدیث پر ہو رہا ہے. اور اگر میری بات کتاب و سنت کے خلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں میری بات کو فترکوہ، چھوڑ دینا. اس قول کو بھی اپنی کتاب الجامع میں ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم گزرے ہیں، فقیہ گزرے ہیں، انہوں نے اس قول کو نقل کیا. ایک دوسرا
قول انہی کا ایک اسی کتاب میں موجود ہے، وہ قول امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے، لیس لأحد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ويؤخذ من قوله ويترك الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وفي روایت واشار الى قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اقوال کو غور کیجیے جملوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں ہر شخص کی بات کو قبول بھی کیا جائے گا اور چھوڑا بھی جائے گا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی بات کو لینا تو واجب، چھوڑنا جائز نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ رب العالمین کا حکم ہے کہ رحمت للعالمین کی بات کو چھوڑا نہیں جائے گا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بہرحال یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی بڑا پیارا قول ہے جس کو حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشہور کتاب اعلام الموقعین میں، اعلام الموقعین الرب العالمین، بڑی پیاری کتاب ہے. کتاب کا معنی بتاؤں میں آپ کو، اعلام الموقعین الرب العالمین، ان لوگوں کے بارے میں کتاب لکھی گئی جو رب العالمین کی طرف سے سائن کرتے ہیں. کسی دین میں کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو گویا کہ اللہ کی طرف سے سائن کر کے دے رہے ہیں سامنے والے کو، کیونکہ دین اللہ کا ہے. یہاں کتنا ڈرنا چاہیے اللہ سے. مسائل بتاتے وقت لوگوں کو حدیثیں بتاتے ہوئے، لوگوں کو فتویٰ دیتے وقت کتنا اللہ سے ڈرنا ہے، ضرورت اس بات کی. تعجب کیا میں نے جب شروع میں اس کتاب کے معنی کو دیکھا. موقع توقی کہتے ہیں سائن کو. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا کتاب کا نام لکھے ہیں؟ موقعین الرب العالمین، رب العالمین کی طرف سے سائن کرنے والے. کیونکہ رب کا دین ہے نا، یہ ہمارا نہیں ہے. رب نے کہا ہے تو کہیے، رب نے نہیں کہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان کیا تو آپ میں کون؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے بات، آگے ہی بتاتا ہوں کتنا ان کے پاس خوف تھا. آج ہمارے پاس نہیں ہے. ہر آدمی مولوی بن گیا، ہر آدمی سپنے دیتا ہے، ہر آدمی یہ غلط، وہ مشرک، وہ کافر، فلاں کا مسئلہ نہیں، فلاں صحیح نہیں، ایک ہی جماعت پر فلاں عجیب عجیب مسائل. صحابہ دو کھڑے ہوتے، ایک آدمی سوال کرنے کے لیے آتا، ایک صحابی سے سوال کرتا، صحابی خاموش رہتے. تمنا یہ ہوتی خواہش کہ میرے پڑوس صحابی جو ہے، میرے پڑوس میں جو کھڑے ہوئے، میرے بازو جو کھڑے ہوئے، وہ صحابی جواب دے دیں. اللہ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پاس پوچھا جائے. اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کسی نے آ کے ان سے مسئلہ بیان کیا، مسئلہ پوچھا کہ اے ابن عمر، اس مسئلے کے بارے میں آپ کیا حکم دیتے ہیں، کیا فتویٰ ہے آپ کا؟ سر کو جھکا دیا. صحابہ نے یہ سمجھا، وہاں جو کھڑے ہوئے تھے تابعین تقریباً، انہوں نے سمجھا شاید ابن عمر نے نہیں سنا ہے مسئلہ. کہا کہ اے ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اس کا مسئلہ یہ ہے، سنا ہے یا نہیں سنا ہے آپ نے؟ جواب نہیں دے رہے، سوچ کر جواب دے. کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جواب پر سوال نہیں کرے گا؟ اللہ اکبر، ہمارے جواب پر سوال نہیں کرے گا. سوچنے دو، اگر مسئلہ معلوم ہوگا، حدیث یاد ہوگی تو بتا دیں گے، ورنہ کہیں گے لا ندری یا واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ ہے تقوی کا. بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ کے قول میں بتا رہا تھا آپ کے سامنے برادر اسلام، کہتے ہیں اجمع المسلمون علی ان من استبان له سنة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلا لم يحل له ان يدعها لقول احد. بڑا پیارا قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرماتے ہیں سارے مسلمانوں کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم ہو گئی، واضح ہو گئی کہ یہ ہے حدیث رسول اللہ کی، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، بخاری میں موجود یا مسلم میں یا ترمذی میں موجود ہے لیکن حدیث نہیں ہے، ابو داؤد میں ہے لیکن حدیث نہیں ہے، یا ترغیب الترہیب میں ہے لیکن علامہ البانی نے صحیح کو قرار دیا. تو جس کو مسئلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت، کوئی مسئلہ واضح ہو جائے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یا تقریر مبارک یا عمل مبارک ہے، لم یحل له، کہتے ہیں تمام علماء کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اس بات پر، اس کے لیے حلال نہیں ہے کسی کے لیے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑے. کائن مکہ کوئی بھی ہو آدمی، بڑا سے بڑا آدمی، بڑے سے بڑا قریب، بڑا سے بڑا اللہ والا آدمی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا اس کے لیے جائز اور حلال نہیں ہے. اس پر اجماع ہے. اس قول کو بھی علامہ قیم رحمۃ اللہ نے اس کی کتاب میں نقل کیا ہے. اس کے بعد دوسرا قول امام شافعی رحمۃ اللہ کا، فرماتے اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعوا ما قلت. ذكر هذا القول الامام النووي رحمه الله في كتاب المجموع. امام نووي رحمه الله کی مشہور کتاب ہے المجموع، اس میں اس قول کو نقل کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا جب تم میری کتاب میں، ان کی کتاب ہے کتاب الام المسند الشافعی کی کتاب ہے، تو کہتے ہیں اگر میری کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی میرا قول دیکھو تو کیا کرو؟ کہا کہ میرے قول کو چھوڑ دینا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو پیش کرو، اسی پر عمل کرنا. یہ ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. اور
اسی طریقے سے ابن عساکر ابو نعیم نے امام شافعی کے ایک تیسرے قول کو نقل کیا ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا کل ما قلت فكان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی مما يصح فحديث النبي صلی اللہ علیہ وسلم اولى فلا تقلدوني. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، میں کوئی بھی قول بتاؤں، میں کوئی بھی فتویٰ دوں، تم دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے قول کے خلاف ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اولا ہے، زیادہ بہتر ہے. یہ واجب ہے کہ ان کی بات کو لیا جائے اور میری بات کو چھوڑ دیا جائے، اور میری تقلید مت کرنا. کہتے ہیں میری تقلید مت کرنا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مشہور امام ہے، المسند ان کی بہت مشہور ہے، جس میں 40,000 حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، جس میں صحیح اور ضعیف دونوں قسم کی حدیث مبارکہ ہیں. فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا ولا الشافعی ولا الأوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذ. ابن القیم نے اپنی اسی کتاب اعلام الموقعین میں اس قول کو نقل کیا جس میں فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل امام اہل السنہ رحمۃ اللہ علیہ کہ تم میری تقلید بھی مت کرنا اور نہ امام مالک کی کرنا اور نہ شافعی کی نہ اوزاعی کی. اوزاعی کون ہے؟ ہم کو 4 ہی معلوم ہے، لوگ سمجھتے 4 ہی امام بہت گزرے ہیں. ایک مسئلہ بتا دونوں باتوں کے دوران کہ لوگ کہتے ہیں 4 امام ہی گزرے ہیں، اور کس نے کہا؟ آپ کا اپنا علم ہے کہ 4 گزرے ہیں، پڑھو تو پتا کہ 40 گزرے ہیں، 45 گزرے ہیں، 50 بھی ہیں، 70 بھی ہیں. چیک کرو تو بہت گزرے ہیں. عبداللہ بن مبارک کو بھی جانتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بڑے سفیان بن عیینہ محدث، امام بخاری کے استاد سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ، اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ، علماء ائمہ گزرے ہیں. پھر کیا بات ہے کہ دنیا نہیں جانتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان 4 جو امام مشہور ہیں دنیا میں یا ان کو ماننے والے آپ کو نظر آتے ہیں، ان کے شاگردوں نے ان کے مسلکوں کو پھیلایا ہے. پھر سب سے زیادہ حنفی مسلک جو دنیا میں زیادہ پھیلا اس کے لیے دور عثمانی میں اس نے اس کو لازم کر دیا تھا کہ میرے دور حکومت میں جہاں جہاں میری بادشاہت ہے فتویٰ جو دیا جائے گا فقہ حنفی کی روشنی میں دیا جائے گا. وہ وجہ ہے کہ اس سے وہ پھیل گئی چیز. چلیے تو کہتے ہیں امام اوزاعی کی بھی تقلید مت کرنا اور نہ ہی امام ثوری سفیان الثوری رحمۃ اللہ کی تقلید مت کرنا. پھر کیا کرنا؟ وہ خود من حیث اخذوا، جہاں سے انہوں نے لیا ہے دین تم بھی وہیں سے لینا. کہاں سے لیا انہوں نے؟ کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث سے لیا تو تم بھی وہیں سے لینا. اس قول کو ابن قیم رحمۃ اللہ نے نقل کیا. یہ 4 ائمہ کے تقریباً 2 یا 3 قول یا ایک قول امام احمد کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ٹھیک ہے، کیا انہوں نے تقلید کا حکم دیا؟ نہیں. تقلید کس کو کہتے ہیں؟ لوگ عجیب سا تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کو بغیر دلیل کے ماننا. اخذ قول احد بغیر ان ينظر في دلیلہ. قاموس اٹھا کر دیکھیں، ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں تقلید کا معنی کیا ہے. تقلید کا معنی کسی کی بات کو بغیر دلیل دیکھے لینا. کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس کا حکم اللہ نے دیا ہے؟ نہیں. لوگ دلیل دیتے ہیں قرآن کی آیت جس سے اللہ نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم کو معلوم نہ ہو تو اہل علم سے سوال کرو. سوال تقلید ایک چیز ہے. سوال آپ جانتے ہیں، آپ علماء سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مسئلہ نہ معلوم ہو پھر کیا جواب ہے اس میں؟ یہ ہے. اور وہ کہ بغیر دلیل کی کسی بات کو ماننا اپنی جگہ تفصیل. ایک عامی کے لیے اس بات کی اجازت حکم دیا گیا ہے کہ وہ جانتا ہے کسی عالم کو جو معتبر ہو، کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، تو اس سے وہ مسئلہ پوچھے. اگر کسی کی عالم کی بات سن کر ایک عام آدمی عمل کر رہا ہے لیکن ایک دوسرے عالم دلیل سے اس کو بتاتے تھے کہ یہ بات غلط ہے، تو وہ عام آدمی کیا کرے گا؟ واجب ہے کہ پہلی بات کو چھوڑ دے اور دلیل کی روشنی میں جو بات آئی ہے سامنے اس پر عمل کرے. تو مسئلہ تقلید ہوتی ہے. یہی تو فکر ہے جس میں باندھ دیا گیا ہے لوگوں. اب ایک بات آپ کو بتاؤں، لوگ ایک مشہور بات ہے کیونکہ یہ عوام کی یا پریکٹیکل ایک بڑا مشہور موضوع ہے، میرے خیال ہے ایک بڑا وسیع موضوع ہے جس پر اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بیان کیا ہے. میں تو چھوڑ بتا دوں گا، اور یہ بہت بڑا ہمارا صاف موضوع ہے. آج لوگ کہتے ہیں دین 4 میں سے کسی ایک چیز میں، دین 4 میں سے کسی ایک ہی مسئلہ ہے اور 4 صحیح ہیں. 4 طریقے میں کسی ان کے طریقے ہیں. عوام کی بات، عوام کی اردو میں جو کہتے ہیں، تو آپ کسی ایک کو پکڑیے سیدھے جنت میں جائیں گے. بھائی نے میرے بارے میں ذکر کیا، میں نے جامعہ اسلامیہ میں تو شریعہ میں تعلیم حاصل کی تو اس میں فقہ مقارن ہم پڑھتے تھے. ایسا نہیں ہے میرے بھائی، غور سے سنیے اس بات کہ پورا دین ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی ہے، ان کے پاس بھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ نہیں ہے. چیک کیجیے، تحقیق کیجیے. ابھی ایک مثال ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی بدلے جاؤ آپ، ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ بہت سارے مسائل آپ کو یا تو ان کے پاس میں ملے تو ان کے پاس ملے. اگر آپ چیک کریں کسی مسئلے میں قول، تو ایک امام کا قول اس مسئلے میں حدیث کے خلاف نظر آئے گا.
امام شافعی کا قول صحیح. عام طور پر جیسا کہ ہم نے تحقیق کی ہے اور تحقیق کر کے جوابات دیے ہیں اختبارات میں، امام احمد بن حنبل، امام شافعی کے اکثر اقوال حدیثوں کی روشنی میں صحیح ہیں. جی پڑھنے کے بعد کا مسئلہ بتاؤ. اکثر آپ چیک کریں، ان کا ایک قول، ان کا ایک قول حدیث کے مطابق صحیح. حدیث کی روشنی میں کس کا قول صحیح ہے؟ امام احمد بن حنبل، امام شافعی کا. بعد میں امام احمد بن حنبل آئے ہیں، حدیثوں کی بڑی تحقیق ہو گئی، حدیثیں بڑی پھیل گئی ہیں، اور الحمدللہ ان کو ایک اچھا مجمع امام احمد بن حنبل کو ملا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں ان کے اکثر مسائل حدیثوں کے مطابق صحیح. چاہے وہ نماز کا لے لیں، معاملات کا لے لیں، تجارت کا لے لیں، دین کے زندگی کے کسی بھی کوشش سے معاملات کو لے کے مسئلہ ان کا قول دیکھیے، نبی علیہ السلام سے 3 حدیث کو دیکھیے. یہ جو کہا جا رہا ہے نہیں چاروں صحیح ہے، چاروں طریقے کا حق ہے، چاروں طریقے صحیح ہے، چاروں میں سے کسی ایک کو پکڑو جنت ملے گی، نجات ملے گی، کس نے کہا؟ مجھے بتائیے. میں حنفی ہوں اور میں اصلی تو ہوں. اصلی تو جیسا کہا اگر وہ نسبت کر رہی نہیں ہے بتانا. اب میرے امام نے ایک بات بتائی کہ تم مثال کے طور پر شروع میں رفع الیدین کرو، رکوع میں جاتے وقت یا سر اٹھانے کے بعد یا تیسری رکعت میں نہیں کرنا. رفع الیدین ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس میں جھگڑا دھما ہوتا ہے لوگوں کا. حالانکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آ رہا ہے وہ حدیث کے مسئلہ. استسقاء میں میرے امام نے کہا بارش کی ضرورت پڑے تو نماز نہیں پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ دعا کرنا. مجھے کوئی بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں استسقاء کی نماز پڑھی ہے، حدیث سے ثابت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، دعا کی ہے، اپنی چادر کو پلٹا بھی ہے. یہ اتنی چیزیں معلوم ہیں مجھے. نماز، دعا، چادر کو پلٹنا، یعنی حالت بدل دے اللہ ہماری. حالت یہ ہے خستہ، اس کو اچھی کر دے. بارش نہیں ہے، بارش لا دے. تحویل الردا سنت رسول. اب میں کیا کروں مجھے آپ بتائیے. میرے امام نے کہا ہے صحیح حدیث میرا مسلک ہے. اگر میں حدیث پر عمل کرتا ہوں تو امام کے خلاف بھی نہیں جا رہا ہوں. اگر میں حدیث کو چھوڑتا ہوں، امام کی بات کو لیتا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ سمجھ کر کہ ہو سکتا ہے ایک دوسری حدیث بھی ہوں گی جو میرے امام، یہ ہو سکتا ہے دین نہیں ہے یا نہیں ہے، شک نہیں ہے. نبی نے کیا فرمایا؟ اگر تم نے وضو کر لیا، شک ہو کہ وضو ٹوٹ گیا تو شک پر عمل مت کرو. وضو صحیح ہے، اور ہمارے فائدہ بنایا ہے واقعہ. الیقین لا یزول بالشک، اصولی قاعدہ ہے. الیقین لا یزول بالشک، شک کی بنیاد پر یقین ختم نہیں ہوگا. قاعدہ ہے قرآن اور حدیث کی روشنی علماء نے بنایا، فقہی قاعدہ ہے. الیقین لا یزول بالشک. آپ کے پاس ایک یقین ہے، میں نے وضو کر لیا، اس کے بعد شک آ رہا ہے کہ میرا وضو شاید ٹوٹ گیا، شاید ہوا نکل گئی، شاید سو گیا، شاید ہو سکتا نہیں. الیقین موجود ہے، لا یزول بالشک. کتاب و سنت کی روشنی میں قاعدہ ہے کہ آپ شک پر عمل نہیں کریں گے، نہیں میں پھر وضو کر لیتا ہوں، نہیں. حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں، کہ آپ اسی وضو پر عمل کریں. تو یہ ہو سکتا ہے میرے امام کے پاس حدیث دوسری پہنچی نہیں. میرے بھائی امام کا نہیں ہے مسئلہ، اب تمہارے پاس حدیث ہے، تم یا تو حدیث کو لو یا تو امام کی بات کو لو. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ دونوں پر عمل ہو. حدیث پر عمل کریں گے تو امام کی بات نہیں جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہی پوچھنے والا ہے. نازل. اور مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص اس نے دین کو مان لے، اتنی دین پر عمل کرے جتنے دین پر صحابہ نے، تابعین نے عمل کیا، کیا وہ نجات پائے گا یا نہیں پائے گا؟ کافی ہے نا. اگر میں یہ کہوں کہ میں صحابہ کو پڑھتا ہوں، میں صحابہ کی زندگی کو دیکھوں گا، میں ابو بکر کی نماز پڑھوں گا رضی اللہ عنہ، تو یہ پوچھیے نا علماء سے کتنا اچھا لگے گا. ابو بکر کے بارے میں کوئی کچھ بولے گا؟ اہل السنہ والجماعہ میں سے کوئی کچھ نہیں بولے گا. کہے گا دیکھیے مولانا جی، حافظ جی، فلاں جی، علامہ صاحب، میں کام کرتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز مجھے بتا دیجیے، میں اپنی نماز پڑھ لوں گا، جھگڑوں میں نہیں جاؤں گا. خوش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل ہے صحابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مبارک سے جن کو خوشخبری دی، افضل ہے. اللہ نے قرآن میں صاحب ہی کہا، تعریف کی اللہ نے، ولا یأتل اولو الفضل منکم، اولو الفضل کہا اللہ نے. اگر کوئی اتنا دین مان لے تو کیا وہ کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے؟ پھر کیوں جھگڑوں میں لوگوں کو رکھنا کہ نہیں اس کو پکڑ کے چلو تو جنت میں جاؤ گے؟ اب وہ بیچارہ مسئلہ ہے. کتنے ہمارے پاس میتھمیٹکس کا اسٹوڈنٹ ہے بھائی ہمارے پاکستانی، وہ آئے آ کر کہا کہ مجھے رسول کی نماز بتاؤ. نماز نبی جو سید شفیع الرحمن صاحب کی کتاب اللہ کو ظاہر کر دے، کتاب بھی وہ بھائی نے حدیث سے پڑھی، کہا کہ یہ کیا ہے، اور ہمارے پاس پاکستان میں نماز اس لیے پڑھی جاتی ہے نا. پریشان ہے عوام، وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، اور ہماری کون سی نماز ہے پھر؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نماز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے، حدیث میں بخاری میں یہ، ترمذی میں یہ، ترمذی میں صحیح حدیث ہے، فلاں فلاں حدیث کی کتب ستہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی نماز پڑھی ہے اور میری نماز تو ایسی ہے. کیا پریشان ہے، واللہ کی روئے آنکھوں کے آنسو نکلے، اور پتہ نہیں کتنے ایسے آنسو لوگوں کے نکل رہے ہیں. کہاں اللہ کا کھڑا کر دیا وہاں کو ہم لوگوں نے. اللہ کی کتاب میں بھی سلطن کی حدیث دیتے تھے، کہاں سے تھا اماموں کا احترام اپنی جگہ طرح کو پر ہے. کس نے کہا امام کو کچھ بولو؟ امام کو ماننا ہے، کس نے نہیں کہا. یہ ماننا بھی عجیب اردو کا جملہ ہے قاری صاحب، عجیب جملہ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا انڈیا میں. جان ماننا، آپ امام کو نہیں مانتے، ارے کس نے کہا نہیں مانتے بھائی؟ کیا ہے امام کو ماننا؟ مجھے بتائیے، جملے کی وضاحت کیجیے.
امام کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں امام کو امام سمجھوں، عالم سمجھوں، فقیہ سمجھوں، اللہ والا سمجھوں تو رائٹ صحیح ہے، میں مانتا ہوں۔ اگر آپ کا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ امام کو کہ چلو حدیث چھوٹے تو چھوٹے، نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث چھوٹ جائے کوئی امام کی بات چھوٹ جائے کوئی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتا میں۔ اگر ماننے کا یہ معنی ہے تو غلط، اگر ماننے کا یہ معنی کہ آپ ان کی عزت نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے۔ عزت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کوئی شک نہیں۔ ایک مسلمان کا مسلمان پر عزت اور احترام ضروری ہے، لیکن اسلام کی بے شمار احادیث کیا ایک مسلمان کی بے عزتی کر سکتا ہے؟ نہیں۔ الا ان اعراضکم واموالکم حرام بینکم کحرمۃ یومکم ھذا فی بلدکم ھذا، حدیث مشہور حدیث ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے آپس میں ایک دوسرے کی عزت، جان، مال حرام ہے جیسے حرمت حرام ہے، جیسا کہ آج کا دن، آج کا مہینہ یہ جگہ مکہ المکرمہ حرمت والی ہے۔ کس نے کہا بے عزتی کس کی؟ نہیں ہو سکتی۔ امام تو ہم سے بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے اچھے امام گزرے، ہم ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن عزت اور احترام کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ ان کی بات پر اللہ کے رسول علیہ وسلم کی بات پر ان کی بات کو رکھیں، نہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے منع کیا۔ آیت ہے جیسا کہ شروع میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اگر ایمان ہے مومنو تو اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے کسی اور کی بات کو مت رکھو، ورنہ کیا ہوگا؟ آخر میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، پتہ نہیں چلے گا اعمال برباد ہو جائیں گے۔ کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آگے میں کسی کی بات کریں؟ نہیں میرے بھائی، تو یہ کہنا کہ نہیں پکڑ کے چلو، غلط بات۔ ماننا کس طریقے سے ہوگا جو میں نے وضاحت کی تو ٹھیک، دوسرے طریقے سے ماننا کہ انہی کی بات پر ان کی طرف نسبت کرنا اور انہی کی بات پر عمل کرنا، پوری نمازیں، پوری عبادتیں، پورا دین، پوری زندگی انہی کے مطابق گزارنا، معاف کیجیے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اسی میں تو پریشان ہے عوام یہ سمجھتی ہے کہ سب کا حق ہے اور ہم ان کو دور کرتے، نہیں میرے بھائی قریب کیجیے۔ آج عوام کو ضرورت ہے حدیث سے بتانے کی، سنت سے سمجھانے کی، لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ضروری ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے کہ ہر عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ہے، تب جا کر اللہ کے یہاں قبول ہوگا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من حدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حدیث سے دلیل اس بات کی۔ پیارے نبی کے طریقے کے مطابق عمل نہیں ہوگا، برباد ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کچھ چہرے قیامت کے دن آئیں گے جو ڈرے ہوئے ہوں گے۔ ابن کثیر نے اس کی دو تفسیریں بیان کی، اس میں ایک تفسیر کو غور سے سنیں۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جو ڈرے ہوئے ہیں، عاملہ ناصبہ، جنہوں نے عمل کیا، جو تھک گئے، نصب تھکنے کو کہتے ہیں، بہت تھک کر انہوں نے عمل کیا، تصلی نارا حامیہ، دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوئی۔ کیوں؟ اللہ عمل کیا، ڈرے، خاشعہ، عاملہ، ناصبہ، تین صفات کے باوجود تصلی نارا حامیہ۔ اللہ تعالیٰ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ اس کی وجہ یا تو ان کا عمل خالص اللہ کے لیے نہیں تھا، یا تو ان کا عمل پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ میرے بھائی نبی کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اماموں کو مانو، عزت کرو، لیکن ماننے کا وہ مانا نہیں۔ آپ عمل کرتے ہو ٹھیک ہے، آپ نماز پڑھتے ہو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے، آپ کے پاس حدیث آ جائے اور آپ پر واجب ہے کہ علم حاصل کریں، آپ کے سامنے حدیث آ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، سب کچھ چھوڑنا واجب ہے۔ یہ کہنا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ دین نہیں، یہ محبت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ہے کہ آپ اتباع کریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ دین ہے۔ اور شاگردوں کی زندگی میں یہ چیز ہم کو نظر آتی ہے، لیکن آج عوام کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں دو شاگردوں کے قول آپ کے سامنے رکھوں، بالکل ملازم شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، مشہور ہے نا، مشہور امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اپنی کتاب موطا کے صفحہ نمبر 158 میں ایک بات لکھتے ہیں، کیا میرے جو امام تھے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فکان لا یری فی الاستسقاء الصلاۃ، ان کا فتویٰ یہ تھا، ان کی رائے یہ تھی کہ نماز استسقاء میں نہیں پڑھی جائے گی، بلکہ صرف دعا کی جائے، جو دوران گفتگو آ چکی ہے بات، لا یری فی الاستسقاء الصلاۃ، نماز نہیں، کیا صرف دعا۔ اما فی قولنا، ہمارا فتویٰ یہ ہے، میرے امام کیا کرتے تھے؟ نماز نہیں پڑھنا، کیوں؟ اس لیے کہ حدیث نہیں ملی تھی، دعا کرنا۔ شروع میں کہا تھا اگر آپ کو یاد، اچھا ان کو حدیث مل گئی، انہوں نے کیا کیا؟ تقلید کی مان کی یا حدیث پر عمل کیا؟ حدیث پر عمل کرنے والا تقلید نہیں، مقلد نہیں ہوتا۔ مقلد کے لیے حدیث پر عمل کرنا نہیں، وہ تو صرف امام کی بات پر عمل کرے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اما فی قولنا، ہمارا قول یہ ہے، ہمارا فتویٰ یہ ہے، فإن الامام يصلي بالناس ركعتين ثم يدعو فيحول رداءه، امام جائے گا، لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائے گا اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھائے گا اور دعا کرے گا اور اپنی چادر کو پلٹے گا، تحویل کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیثوں میں ایسے ہی آیا ہے۔
دیکھیں امام محمد ایک دوسرا قول عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ امام محمد کے خاص شاگرد اور امام ابو یوسف کے بھی شاگرد، امام ابو حنیفہ کے دو شاگرد محمد اور ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے، تو ان دونوں کے خاص شاگرد جن کا نام ہے عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کان یفتی، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے البحر الرائق کتاب میں کہ وہ اکثر امام ابو حنیفہ اکثر کان یفتی بخلاف قول الامام ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کثیرا، کثیر معلوم ہے اردو میں استعمال کریں، اکثر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے خلاف ان کا فتویٰ تھا، کن کا؟ عصام رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور اسی طریقے سے لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمَ الدَّلِيلِ، وجہ کیا ہے کیوں اکثر اپنے دو شیخوں کے شیخ اصل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے خلاف اکثر ان کا فتویٰ تھا، اس لیے کہ دلیل ان کو نہیں معلوم تھی۔ لکھا ہے بارو بار، میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ میری بات نہیں ہے، میں بہت چاہتا ہوں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ۔ سنیے وَكَانَ يَظْهَرْ لَهُ دَلِيلَ غَيْرِهِ فَيُفْتِي بِهِ، ان کو دوسری دلیل واضح ہوتی ان کے سامنے، مسئلہ معلوم ہوتا سنت کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے البحر الرائق۔ اسی طریقے سے امام عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے کہ امام یا انسان جب نماز پڑھے گا تو وہ رکوع میں جاتے وقت دو ہاتھوں کو اٹھائے گا اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی دو ہاتھوں کو اٹھائے گا، دلیل الفوائد کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کون ہے یہ؟ امام عصام بن یوسف بلخی رحمۃ اللہ، اور لکھا ہے انہوں نے، پڑھ کر دیکھا کہ میرے جو تین مشائخ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اصل اور ان کے دو شاگرد امام محمد امام ابو یوسف، ان تینوں تک رفع الیدین متواتر حدیث نہیں پڑھی تھی، ان لوگوں نے نہیں کیا، پوچھتے ہیں لہٰذا فتویٰ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت امامات پر جن کا ذکر آیا ہے کرے گا۔ بتائیے کہاں ہے تقلید ہے؟ یہ ہے حدیث میں عمل کر لو۔ اسی لیے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے امام محمد، یہ مشہور ہے امام محمد امام ابو یوسف دونوں کے بارے میں آتا ہے کہ ایک تہائی مسائل کو کر لیا، بعض لوگ دو کہتے ہیں، مجھے قول نہیں ملا میں ڈھونڈا، لیکن ایک تہائی مسائل علامہ البانی نے کتاب میں نقل کیا ہے، ایک تہائی 1/3 مسائل سے معلوم رجوع کرنا، فصیح اردو کا لفظ، مطلب وہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے جو مسائل ان تک پہنچے تھے اس کے حساب سے وہ لوگ عمل کرتے تھے۔ جب حدیث صحیح ملی ان کو، ان دونوں کو، تو انہوں نے چھوڑ دیا اپنے امام کی بات کو اور کہا کہ اگر ہمارے امام کو یہ مل جاتا، یہ ساری احادیث کا ذخیرہ، لراجع کما رجع، جیسے ہم نے رجوع کر لیا وہ بھی رجوع کر لیتے اپنے قول سے، کیونکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ مجھے صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے، لیکن نہیں ملی نا، کیا کریں گے؟ ہم کو ملے ہیں لہٰذا ہم عمل کریں گے۔ میرے بھائی یہ ہے تقویٰ اماموں کا، کہاں ہے آپ فالوز؟ کہاں کے جھگڑے آپ چاروں میں سے کسی ایک پر عمل کرو، کس نے کھا لے بھائی؟ دیکھو جس کی بات بس عجیب عجیب قسم کی بات ہے، یہ بغض اور نفرت میں آ کر ارے یہ تو چوچو کا مربع ہے، یہ کہاں سے یہاں سے بھی لیتے یہاں سے بھی چھوڑا جاتا ہے، یہ ایک طرف جانے والے نہیں، یہ جھگڑے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور جھگڑے ختم کرنے کے لیے قرآن کی آیت پر عمل کریں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِن كُنتُمْ تؤمنون باللہ، اگر ایمان ہو اللہ پر تو اپنے مسائل کو ختم کرو اس طریقے سے جو طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر اپنے مسائل کو پیش کرو۔ اللہ پر پیش کرنے کا مطلب اللہ کی کتاب پر پیش کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنا، ان کی حیات میں ان کے سامنے مسئلے لانا۔ کیا یہ میرے بھائی مہاجر یہ کہتے ہیں، میں انصاری یہ کہتا ہوں، آپ بتائیے صحیح کون ہے؟ ہوا نا نبی صلی فتویٰ دیتے، آپ آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو آج کیا کریں گے؟ ہم اس آیت پر عمل ان کی سنت پر پیش کریں گے۔ دو بھائی میں مسئلہ ہو، میں کہتا ہوں نہیں نماز اچھی پڑھنی ہے، میرا بھائی کہتا ہے نہیں نماز اچھی پڑھنی ہے، جھگڑا ہوا نا تو کیا کرنا؟ میں اس کو فتویٰ دوں کہ تو کافر، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، وہ کہے کہ یاسر کے پیچھے میری نماز نہیں، یہ ہے حل۔ آج ہمارے پاس یہی حال نہیں، یعنی تو میں 25 لوگوں کو لے آؤں، چلو مناظرہ، اور وہ جیت ہار کا مسئلہ ہوتا ہے، شیطان زبردست کام کرتا ہے۔ اگر میرے دل میں ڈر ہے، حق کا متلاشی ہوں، حق کا طالب ہوں، اور میرا زید میرا بھائی بھی حق چاہتا ہے، تو دونوں جائیں گے، قرآن و حدیث اٹھائیں گے، پیارے مسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، چیک کریں گے، جو حدیث صحیح ہوگی اس پر عمل کر لیں گے، اور اللہ کی قرآن کی آیت پر عمل ہو جائے گا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تمہارے رب کی قسم ہے، اللہ نے ربوبیت کی قسم کھائی ہے، تمہارے رب کی قسم ہے، لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنے اختلافی مسائل میں آپ کی بات کو آخری بات حکم نہ تسلیم کریں، آپ کی بات پر آپ کے فیصلے پر راضی نہ ہو جائیں اور اس کو بصر و چشم قبول کر لیں۔ ثم لا يجدوا في انفسهم حرج، اور جو جس کی بات غلط نکل گئی حدیث کے مطابق
یا حدیث کے مطابق نہیں ہوئی اس کی بات تو اپنے دل میں حرج تنگی محسوس نہ کرے کہ میری بات غلط ہو گئی، نہیں، بلکہ وہ یسلم تسلیما، خوشی خوشی اس قول کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو یا حدیث کو قبول کر لے. لا یؤمن، یہ ہو تو ایمان، ورنہ ایمان نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان. یہ آج ہونا چاہیے. یہ جھگڑے، یہ دوریاں، یہ نفرتیں، وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھتا ہے اور میں کہوں معافی چاہتا ہوں میرے بھائی، آپ دیکھیے جو لوگ نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ میرے امام کی یہ نماز ہے اور حدیث میں وہ نماز ہے، میں حدیث کے خلاف نماز پڑھوں گا؟ نہیں. عام آدمی جائے نہیں معلوم، اس کے بڑے نے اس کو بتا دیا یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، کوئی چار صحیح والے بات. اس کو پیار سے بلانا ہے، سمجھانا ہے کہ میرے بھائی آؤ چیک کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، جو صحیح ہو اس کا عمل کر لیں. لیکن وہ آتا ہے نماز پڑھنے تو اس کو ایسے دیکھا جاتا ہے، دوبارہ کی ہمت نہیں کرتا مسلمان. ہماری مسلم کا اور ان کا حال نہیں بھائی، ان کے پاس تو جانے نہیں، تمہیں سخت کے پوچھو گا. عجیب معاملہ ہے ہمارا. تقویٰ ختم ہو گیا. اللہ کے لیے عمل کرنا ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی خاطر اعمال ہو، دکھانے کے لیے. یار ہم بڑے، ہم 4 مسئلے سیکھے تو اس پر فتووں پہ فتوے بھی عجیب ہمارے معاملات ہو گئے. اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، مسائل کو پیار سے، حکمت سے ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. جھگڑنا، اختلافات کرنا، ایک دوسرے پر فتوے، نفرتیں پھیلانا، بغض اور حسد رکھنا غلط بات ہے. سارے مسلمان، وہ مسلمان غلط ہے میرا بھائی، اس پر فتوا نہ لگاؤ، یہ مشرک جہنم میں ہو گیا، نہیں، وہ غلط ہے، اس کو صحیح راستہ میں بتاؤ. وہ پیاسا ہے، وہ اللہ اس کو پوچھ کر دیکھے کہ تم کیوں ایسے نماز پڑھتے ہو، تو وہ یہی جواب دے گا میں حنفی ہوں، میں شافعی ہوں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اس کو بول کر پوچھ کر دیکھے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ اس کے دماغ میں یہی بات ڈالی گئی ہے کہ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وہ بھی ہے، وہ لوگ ایسے ویسے عمل کرتے ہیں نا، تو یہ سمجھ رہا ہے وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ بھی ہے، چاروں سے. اس کو بتائیے پیار سے، علم دیجیے، سکھائیے حکمت سے کہ نہیں میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے. انشاءاللہ جھگڑے ختم ہوں گے. الرد الى اللہ والرد الى الرسول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. اس کے علاوہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، اختلافات دور نہیں ہوں گے. ضرورت اسی بات کی ہے کہ پیار اور الفت اور محبت کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر ہم اپنے مسائل کو حل کریں. آخر میں وقت زیادہ نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت پر آ جانے کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ آپ کے اختلافات کو، آپ کی دوریوں کو قریب میں بدل دے، نزدیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ ہمارے اختلافات کو ختم کر دے کتاب و سنت کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو حق کو پہچان کر حق پر جمے رہنے کی اور باطل کو پہچان کر اس سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. آمین.